بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے یہ 2-3 دن پہلے شدید ژالہ باری ہوئی جس سے کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں، کافی نقصان ہوا کسانوں کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت ایوب چھاچی، پنجاب کسان کونسل کے یہ چیئرمین ہیں، ان سے بات چیت کریں گے۔ شوکت صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہے کافی ژالہ باری ہوئی ہے اور بہت شدید ہوئی ہے، اس سے فصلوں کو بھی کافی نقصان ہوا ہے، تو اس کا ازالہ ممکن ہے مقامی یا صوبائی حکومتوں کے حوالے سے؟ کسانوں کی کوئی ہو سکتی ہے ہیلپ یا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو 10 اکتوبر کو دن کو ژالہ باری ہوئی ہے، اس سے کسانوں کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں میر صاحب، یہ نہیں ازالہ ہو سکتا ہے، ازالہ کسی گورنمنٹ نے آج دن تک نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ جتنی گورنمنٹ ہیں کسی نے بھی نہیں۔ ان کا کام ہے کہ فصلوں کی انشورنس ہونی چاہیے۔ جب یہ ایسی آسمانی آفت آتی ہے، گورنمنٹ کا کام ہے کسانوں کے لیے داد دستری رکھے، ان کے لیے ہمدردی رکھے۔ سروے ہم روز کہہ رہے ہیں، انٹرویو میں بھی کہہ رہے ہیں، آگے پیچھے بھی کہہ رہے ہیں، میڈیا میں بھی چاہ رہا ہے کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہاں پر مٹر کی فصل تھی، آلو کی فصل تھی، گوبھی کی فصل تھی، چھوٹی فصلوں میں آ جاتی ہے پالک، دھنیا۔ یہ بہت بڑا تحصیل ٹیکسلا میں بڑا نقصان ہوا ہے کسانوں کا۔ کسان جو ہے نا، پہلے بھی خودکشیوں پر مجبور تھے، جو سبسڈی کوئی نہیں مل رہی تھی۔ کسان کارڈ بھی لوگوں کے بنا رہے تھے، وہ بھی نہیں بن رہے، کسی قسم کے کسانوں کو کوئی سہولت نہیں میسر تھی۔ لیکن یہ گورنمنٹ ابھی تک انہوں نے ٹس سے مس نہیں کیا۔ جو زراعت کے وزیر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کوئی نہیں کہا، وہ اتنا ہی کہہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ چل گئی ہے رپورٹ، سب نے دیکھی ہے، وزیر اعظم نے دیکھی ہے، چیف جسٹس نے دیکھی ہے، آرمی چیف نے دیکھی ہے، لیکن ان کا کام ہے کسانوں کے لیے کچھ کرے۔ اگر یہ مدینہ کی ریاست کہہ رہے ہیں، مدینہ کی ریاست ایسی نہیں ہوتی تھی، وہاں پر کوئی بھوکا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں پر ابھی تو جو ڈی اے پی کی بوری آپ دیکھ لیں 6,500 پونے 7 ہزار روپے کی ہو گئی ہے۔ یوریا کی بوری آپ دیکھیں، کوئی دوائیاں جو ہیں سنڈی مار ہو، ان کا کنٹرول کوئی نہیں ہے کسی جگہ بھی، ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے۔ کہہ دیتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جی، یہ باہر کی کمپنیاں ہیں جی۔ ابھی انہوں نے جو باہر سے ہالینڈ سے آلو آ رہا ہے، وہ تقریباً 14,000 روپے کا 50 kg دے رہے ہیں۔ یہ کسانوں کے ساتھ ظلم ہے، گورنمنٹ یہ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی آپ سے پوچھنی ہے، یہ روزانہ کے حساب سے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، یہ جو زرعی زمینیں ہیں یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کسانوں کو ریلیف نہیں ملتا؟ کھاد مہنگی ہے، بیج مہنگا ہے، اور اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں، زرعی زمینوں کو ختم کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیاں، مارکیٹس، پلازے بناتے ہیں۔ گورنمنٹ جو ہے نا جی، وہ سہولتیں نہیں دیتی نا، چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مالک ہے، وہ ان کو کوئی سہولتیں دیتے، کوئی زرعی قرضے دیتے، کچھ کرتے۔ ابھی جتنے لوگ ہیں انہوں نے ٹھیکے پر زمینیں دی ہوئی ہیں، جو مالک ہیں بڑے، وہ تو ٹھیکہ ان سے لے لیتے ہیں، یا گھر کے کاغذ لے لیتے ہیں، یا گھر لے لیتے ہیں منڈیوں والے، وہ ان کو سود پر دیتے ہیں۔ گجرا والی منڈی والے جتنے لوگ ہیں وہ سود پر ان لوگوں کو پیسے دیتے ہیں۔ جب یہ اپنی فصلیں وہاں پر آلو گوبھی وغیرہ بیچتے ہیں، وہ اپنے پیسے کاٹ لیتے ہیں، یہ خالی آ جاتے ہیں۔ صرف یہ ان کے موئے کے کام کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہاں پر جتنے کسان ہیں سب غریب ہیں، کسی کی زمین اپنی نہیں ہے، یہ بڑے جگیداروں لوگوں کی ہے۔ جگیدار لوگ یہ ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں نے بہت بڑا کسانوں کے اوپر ظلم کیا ہوا ہے، وہ کسی کو بتا نہیں سکتے، کوئی کسان آگے نہیں آتا۔ یہ جگیدار اتنے ظالم لوگ ہیں، اور ان ظالموں لوگوں سے گورنمنٹ کا کام ہے کسی کو تو نجات دلائے نا۔ یہ جتنے کسان ہیں کم از کم 10-15 لاکھ روپے قرضے تلے مقروض ہوئے ہیں، ان کے بچے اسکولوں کو نہیں جا رہے، اسکولوں میں داخلے نہیں، وہ تو دوسرے کے بھی نہیں جا رہے کورونا کی وجہ سے۔ نہیں، کورونا ابھی تو حاضریاں لاگی ہیں لیکن داخلے نہیں ہو رہے نا۔ بیچارے غریب بندے بڑے اتنے لوگ آتے ہیں 9ویں 10ویں 8ویں 7ویں میں کہ ہمارے داخلے مل جائیں۔ کسان لوگوں کو سننے والا نہیں ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ان کو دروازے کے باہر جگیدار لوگ کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی جناب چلو جی نہ باہروں بھیج دو، خان اور ملک اور چودھری اور کار کوئی نہیں ہو۔ یار یہ کدوں تک ظلم ہو سی؟ خدا رہا پاکستان پیپل پارٹی ہیں، ووٹر دو، مہربانی کرو۔ غریبانی جماعت ہے، آریانی جماعت ہے، مزدورانی جماعت ہے، آریانی جماعت ہے ماتا پہلا نہیں انشاءاللہ کل بھی سیٹ کٹی ایسا کشمیر چو۔ اچھا، سیٹاں تو پہلے تو سنی بہت ساری ہیں یہاں،
उस वेले भी कोई इकदाम किसाना ने बारे च नहीं किसानां ने बारे होया ए जी तुसां पीपल पार्टी है इसका मोटो ये है कि किसाना मजदूर गरीबा की पार्टी है लेकिन हुण जिहड़ा वो रिवाज तकरीबन बदल गया है ते अपनी पार्टी ने भी कुछ नसीहत करो कुछ सेटिंग करो गल ठीक असां खुद जरदारी साहब लाया जी सदर हाउस से असी गया असां उन्हें मसले पुछे नो गरीबा ने ठीक है उन्हें गरीबा रक्शे दिते नो खाद दियाँ बोरियां दित्तियां ने गरीब बेवा औरतां खाली बोरियां या विच खाद भी आई जी जनाब रक्शे भी दिते ने फिर खैर तो मंडी तक मंडिया ना जो लैंक रोड है वो बनवाए ने लेकिन वो आवाम ने जो है ना खिदमत कर सकने किसाना वो ना दिल ना लाया बिलावल भुट्टो भी जरदारी साहब ने भी लाया हुआ है लेकिन ये जो गवर्नमेंट माता रखने आगे लाया ने दिल नल नहीं लाया नहीं लाया ने जी जनाब 3 दिन अगर कोई मिनिस्टर आया इतना बड़ा नुकसान होया तहसील टैक्स बिल्कुल कोई नहीं आया हाँ जी किसी ने किसी को फ़ोन किया है किसी ने यहाँ का सर्वे किया है कोई भी नहीं यह मदीने की रियासत नहीं है।